السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں، اور ہم اس سیریز میں الفاتحہ کا جواب پڑھ رہے ہیں قرآن میں سے جگہ جگہ سے۔ الفاتحہ جس میں ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے بنیں، یعنی کہ ہمارا علم ویسا ہو جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، عنایت فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا عمل بھی ویسا ہو جیسا انہوں نے کر کے دکھایا۔ دین کا علم قرآن میں اور دین کا عمل سنت میں جاری و ساری مکمل محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں اور ان غلطیوں سے بچیں جن کو کر کے خدا نخواستہ ہم اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں یا بھٹک کے رہ جائیں۔ انہی تینوں باتوں پہ مشتمل قرآن ہے۔ اس میں انعام یافتہ لوگوں کا علم بھی موجود ہے، اور وہ غلطیوں سے بھی اللہ نے متنبع کر دیا ہے جن سے ہمیں بچنا ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے 16 پڑھیں گے۔ دو رویے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ایک رویہ جس سے ہمیں بچنا ہے، اور ایک وہ طریقہ کار، وہ علم و عمل جس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے تاکہ انعام یافتوں میں ہمارا شمار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کو کیا پسند ہے، جن کی ساری دلچسپی، جن کا سارا مطمع نظر، سارا فوکس ان کا دنیاوی چیزوں پر ہے۔ وہ عورتیں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ خزانوں کے ڈھیر ہوں، سونے کے، چاندی کے، اس زمانے کے لحاظ سے وہ برانڈڈ گھوڑے ہوں، نسلی گھوڑے ہوں۔ آج اس کی مثال آپ برانڈڈ گاڑیوں سے، برانڈڈ دوسری چیزوں سے لے سکتے ہیں۔ والانعام والحرث، جانور ہوں، وہ ان کی کھیتی باڑیاں ہوں۔ اس زمانے میں یہی مثال دینی تھی، ظاہر ہے۔ آج ہم بہت سی چیزوں پہ ان کو اطلاق کر کے ان کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف اس دنیا تک کے لیے ہیں۔ واللہ عنده حسن المآب، اور نہ ختم ہونے والا فائدہ، وہ آسائشیں، وہ شاندار چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے، وہ ہمیشہ رہنے والی تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ قرآن کی ساری تعلیمات کو، دین کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ان کو برتنے میں، ان کو استعمال کرنے میں، وہ اچھا گھر ہو، وہ آپ کی جائیداد ہو، وہ آپ کے بال و بچے ہوں، وہ آپ کی گاڑی ہو، وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کی جائیں، بشرطے کہ وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ان چیزوں کے حصول نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا ہے تو پھر یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر آپ دنیا کو حاصل کر رہے ہیں لیکن آخرت کا آپ کو فکر، آپ اس سے بے بہرہ نہیں ہے، آپ کی ظاہر جب آخرت آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ چیزوں کا حصول جائز طریقے سے کیا جائے گا۔ جو مال آپ کمائیں گے اس کو خرچ بھی آپ جائز طریقوں پہ اور جائز جگہوں پہ کر رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ آپ کو اللہ سے اور جوڑ رہا ہوگا، اس اللہ کی یاد سے آپ کو غافل نہیں کر رہا ہوگا۔ اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے صرف دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے، سمجھتا ہے بس دنیا ہی سب کچھ ہے، کسی طرح بھی یہ سب کچھ حاصل کرو، طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو، تو وہ یہ جان لے کہ یہ یا تو سب کو ملے گا نہیں، اور اگر یہ سب کو مل بھی گیا ہے تو یہ تا دیر چلے گا نہیں، یہ پیچھے بھی رہ جائے گا تو تم ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، اور پھر اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں تو پھر وہی کام آئے گا جو تم نے آخرت کے لیے کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ رہنے والا فائدہ، حسن المآب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔
تو یہ ایک رویہ ہمیں بتایا ہے جو صرف دنیا میں سے جڑا ہوا ہے، جس کو صرف دنیا کی پرواہ ہے، آخرت سے بہرہ ہو گیا ہے، سب کچھ جو کمانا چاہتا ہے دنیا کو سامنے رکھ کر صحیح غلط حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے قل اونبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے صحیح معنوں میں صحیح رستے پہ کون ہے، صحیح طریقے پہ کون ہے جن کو خیر اور بھلائی ملنے والی ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی پرواہ ہے، یعنی کہ تقوی رکھتے ہیں۔ تقوی کا سادہ ترجمہ، سادہ مطلب اگر آپ ہر وقت یہ یقین میں ہیں کہ آخرت آئے گی، اللہ نے محاسبہ کیا ہوا ہے، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا ملے گا، آخرت پر اگر ایمان آ گیا ہے، یعنی کہ نبیوں کی تعلیم پہ ایمان آ گیا ہے، تو پھر آپ کے پاس تقوی ہے۔ لہذا جو تقوی رکھتے ہوں گے للذین اتقوا عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، یہ سب کچھ وہاں ضرور ملے گا جس کی دنیا میں خواہش ہے، طلب ہے، اور ایسی صورت میں ملے گا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یہ وہاں پر ملے گا بھی اور ہمیشہ چلے گا بھی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ کن لوگوں سے کر رہا ہے یہ وعدہ؟ اب سننے کی بات ہے، یہ وعدہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں الذین، جو لوگ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ایمان آ گیا ہے، تجھ پر بھی ایمان آ گیا ہے، اور ہمیں آخرت پر بھی ایمان آ گیا ہے، یعنی کہ ہم نے ان تعلیمات پہ ایمان کر لیا ہے جو تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں دی ہے، اور اب آخری نبی کے ذریعے قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا ان کا دل پکارتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو ہم سے دور کیجئے، اور ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے وعدہ سچا کیا ہے، وہ دن برپا ہوگا جب بدلے دیے جائیں گے، وہاں جب اچھا بدلہ ملے گا، تو جو کچھ دنیا کی آسائشیں ہم نے دیکھی ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ بڑھ کر جب وہ ملیں گی تو وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ نہ ہم اس دنیا سے کبھی نکالے جائیں گے، نہ آسائشیں کبھی ہم سے دور کی جائیں گی۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمارے عمل میں آنا چاہیے، پھر ہمارے دل کو پکارنا چاہیے اور عمل میں ڈھل جانا چاہیے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو آخرت پر ایمان رکھ کر گزارے جانے والی زندگی ہو۔ یہ اگر ایمان آ گیا کہ آخرت آنی ہے اور بدلے ملیں گے، تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے گی، اور کام ویسا ہی انشاءاللہ صراط مستقیم والا کام شروع ہو جائے گا۔ کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے جو ان کو راستہ دیا ہے، کیسے تمہیں اللہ سے جڑے رہنا ہے، کیسے اپنی پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے، کیسے اپنے اخلاق کو پاک کرنا ہے، یہ پاکیزگی پہ رہتے ہیں۔ یہ اپنی صلاۃ سے غافل نہیں ہوتے، اپنی عبادات سے غافل نہیں ہوتے، اپنے معاملات سے غافل نہیں ہوتے، یہ صبر پر رہتے ہیں، استقامت پر رہتے ہیں۔ حالات صبر کا مطلب رونا دھونا نہیں ہے، صبر کا مطلب قرآن سے لیں گے تو پتہ چلے گا کہ صبر کا مطلب ہے صحیح راستے پہ رہنا، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ والصادقین، یہ سچ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ تو ہے ہی یہی کہ اللہ کی توحید میں شرک نہ ہونے پائے، اس راستے کو کھوٹا نہ کر بیٹھیں جو سچا راستہ نبیوں نے دیا ہے۔ یہی راستہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ اپنی عقل کے ذریعے کرنا ہے کر لو، آخرت سے غافل نہ ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ اس سچ کو چھوڑ کر کہ اللہ نے بھیجا ہے، ہدایت دی ہے، آخرت آنی ہے، اس سچ کو چھوڑ کر دنیا کے جھوٹ میں پڑ جاؤ، اور پھر یہ ایک جھوٹ ہر طرح کے جھوٹ کی طرف لے جائے گا، یہ ایک غلطی ہر طرف کی غلطی کی طرف لے جائے گی۔ کیا ہی بڑی بات ہے ان لوگوں کی جو صبر کرتے ہیں، کیا ہی بڑی بات ہے ان لوگوں کی جو صدق پر ہیں، جو سچ پر ہیں۔ یہ قانتین بھی ہوتے ہیں، ان کا سارا فوکس اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کا محو مطمع نظر اللہ کی طرف ہے، یہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف اپنی الائنمنٹ کو، اپنی سمت کو، اپنی ڈائریکشن کو غلط نہیں ہونے دیتے۔ یہ قانتین ہوتے ہیں، یہ اس دنیا سے ہی گزرتے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، بظاہر نظر آتا ہے سب کچھ موجود بھی ہوگا ان کے پاس، وہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوگا، جائز طریقے سے خرچ ہو رہا ہوگا، لیکن ان کا دل اس میں نہیں ہوتا، ان کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ یہی ان کی
اسی لیے قانتین میں سے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، بدلے دیے جانے ہیں۔ والمنفقین، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے مال کو اللہ کا دیا ہوا مال سمجھتے ہیں، اپنی کمائی اپنے علم کی وجہ سے اس کا سبب اپنی عقل کا سبب نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ ان کو دنیا میں یہ مال آسائش میسر ہیں، یہ اس کو خرچ کرتے ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ایک خوبی کا اندازہ لگا لیں، جس میں یہ خوبی آ جائے کیا ہی کہنے ہیں، اللہ کی کیا ہی کمال رحمت ہوگی اس شخص پہ جو صابر ہو، جو صدق پر ہو، جو جس کا فوکس جو قانتین میں سے اللہ کی طرف رہتا ہو، جو مال میں سے خرچ کرنے والا ہو۔ کیا ہی شاندار بڑی بڑی لاجواب خوبیاں ہیں، لیکن ان کے ہونے کے باوجود یہ لوگ، ان کے ہونے کے باوجود ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، یہ اٹھ کر رات کے آخری پہر میں، ابھی دن طلوع بھی نہیں ہوا، ابھی دنیا کمانا شروع بھی نہیں کی، کہ یہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جب تک تو قبول نہ کرے ان اعمال کو، ہم صابرین میں سے ہیں، ہم صادقین میں سے ہیں، ہم قانتین میں سے ہیں، ہم منفقین میں سے ہیں۔ کیا لاجواب، کیا لاجواب یہ خوبیاں ہیں۔ اس کے باوجود، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں، یہ ان کی آنکھیں اشک بار ہیں کہ تو معاف کر دے۔ ہم کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتے، غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، یہ ان کا رویہ ہے، یہ صحیح رویہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ کب؟ جب کہ ابھی ان کی دنیا شروع بھی نہیں ہوئی۔ کبھی ابھی ایسا نہیں ہے کہ اٹھ گئے ہیں، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، چلو کچھ اور بھی کام کر لیتے ہیں، اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ اٹھتے ہیں، یہ اپنے بستروں سے دور ہوتے ہیں، یہ اللہ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں، اور یہ معافی مانگتے ہیں، یہ معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس رویے کے حامل بن جائیں۔ یہ دنیا، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ نہیں بتایا، اس نے تو اپنے نبیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اسی دنیا میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اس کے نبیوں نے شادیاں کی ہیں، ان کے بچے تھے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حرج کی بات یہ ہے، جب قرآن کے دوسرے نظائر بھی پڑھیں گے، کہ یہ سب کچھ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے برانڈز میں ایسا دل الجھے کہ آخرت ہی جاتی رہے، یہ چلے گا نہیں۔ یہ مل بھی گیا، ایک تو سب کو ملتا نہیں ہے، یہ مل بھی گیا تو یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ والی آسائشیں، ہمیشہ چلنے والی راحتیں، ایسی جگہ جہاں پر جانے کے بعد وہاں سے باہر نکلنے کا دل نہ چاہے، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایسا بدلہ، ایسی آخرت اور ایسا انجام کار، ہم اس کے طالب بنیں۔ ہمارا رویہ یہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا رویہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔